أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور حمدوا ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالآخرة هم یوقنون۔ معزز حاضرین، ایمانیات پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ایمانیات میں آج انشاءاللہ ایمان کا 5واں رکن ایمان بالیوم الآخر، یعنی آخرت پر ایمان رکھنا، اس پر انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی۔ آخرت پر ایمان یہ ایمان کا 5واں رکن ہے، اور آخرت کو آخر یا الیوم الآخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری دن ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عالم کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، ایک تو عالم الدنیا ہے، پھر جو ہے عالم برزخ ہے، پھر قیامت ہے، یہ سب عالم ہے۔ تو الیوم الآخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری دن ہے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں بھیجے گئے۔ مکہ میں جب آپ بھیجے گئے تو کفار مکہ 3 چیزوں کا انکار کرتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ 3 امور پر نہیں تھا۔ پہلی بات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، نبی ہونے کا انکار کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے تو ہماری طرح ایک انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ آئے، ہمیں کوئی خبر دے، تب ہم وحی کی بات مانیں گے۔ اور دوسری چیز جو انکار کرتے تھے وہ توحید الوہیت، یعنی توحید ربوبیت کو مانتے تھے کہ اللہ ایک، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے، مگر توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا اثبات کرتے تھے۔ اور تیسری جو بڑی اہم چیز عقیدے کی جو خرابی تھی وہ یہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ مکی صورتیں پہ غور و فکر کریں گے، غور و خوض کریں گے، اسے پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے اس کا، تو تقریباً یہ 3 موضوعات ہی زیادہ ملیں گے آپ کو۔ نبوت کا اثبات، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کا اثبات ہوگا، یا پھر جو ہے توحید الوہیت پر دلیلیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ حجت قائم کی ہوں گی قرآن میں، اور تیسری چیز یہی آخرت کو ثابت کیا گیا قرآن کریم میں کہ آخرت، انسان کے مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسی پر گفتگو ہوگی۔ اور اکثر و بیشتر دیکھیں، ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اکثر احادیث میں، قرآن آیات بھی آپ پڑھیں گے، الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی توحید الوہیت اور بعث بعد الموت، اس کا یہ دونوں انکار کرتے تھے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر قرآن میں بھی آیات میں ان 2 چیزوں کا ذکر ہے، اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی مقامات پر، جیسے ضیافت کے معاملے میں ہو، پڑوسی کے معاملے میں ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو اکثر و بیشتر ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر احادیث میں اور قرآن میں یہی کہا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کافر بعث بعد الموت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کا انکار کیوں کرتے تھے؟ اس کے انکار کی ایک وجہ یہ تھی ان کی کہ جو انسان مر گیا، اس کی ہڈیاں سڑ گئیں، سب کچھ بوسل ہو گئیں، تو دوبارہ اس انسان کا اٹھنا یہ ناممکن ہے۔ دلیل قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یقولون وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کافر کہتے تھے
اگر ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں ہم، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بھی یہ ہو جائیں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، محمد کہہ دو کہ پہلے لوگ بھی اٹھائے جائیں گے اور بعد کے تمام لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ الغرض قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بعد الموت کے عقلی دلیلیں اور ان کے اشکالات کا رد کرتے ہوئے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کیا۔ اس کی کچھ دلیلیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل، انسان کو پہلی بار پیدا کرنا۔ انسان کو پہلی بار پیدا کرنا، جو ذات پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے اس انسان کو کیا دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا؟ جو چیز وجود ہی نہیں تھا اس کو وجود میں لایا گیا، اسی چیز کو دوبارہ وجود میں لانا کہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے، مشکل بات ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ کیا انسان کو اتنا معلوم نہیں؟ اولم یر الانسان، کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر ایک وہ جھگڑالو ہو گیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی اصلی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان کی سڑی گڑی ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، محمد کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، جو سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آخرت کو، بعض الموت کو اللہ تعالیٰ کیسے ثابت کیے؟ پہلی مرتبہ کی پیدائش کا ذکر کر کے ثابت کیے ایک مقام پر۔ دوسرے مقام پر دوسرا جو طریقہ استدلال ہے ان کے اشتباہ کا رد اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے قرآن کریم میں؟ بنجر زمین، مردہ زمین جس کو سرسبز و شاداب کر دیا جاتا ہے، دھوپ آتا ہے، دھوپ آتی ہے، سمر آتا ہے، زمین کیا ہو جاتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کے پتے سب، ڈالیاں، پتیاں، ہریالی سب ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بارش پڑتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ درختوں میں ہریالی آنے لگتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنجر زمین سے مثال دی کہ جیسے انسان بنجر ہو کے ختم ہو جاتا ہے، جیسے درخت ختم ہو جاتا ہے، اللہ جیسے زمین سے اگاتا ہے اس کو دوبارہ بارش برسا کے، ویسے اللہ تعالیٰ انسان کے ختم ہونے کے بعد انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تو زمین کی دبی دبائی دیکھتا ہے، زمین کی دبی دبائی دیکھتا ہے، خاشعہ، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہوتا ہے اور پھر ابھرنے لگتی ہے۔ وہ زمین کیا ہوتی ہے؟ ابھرنے لگتی ہے، اس پر درخت آ جاتا ہے، ابھرنے لگتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً وہ ذات ویسے ہی زندہ کرتا ہے مردہ کو۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، جس طرح زندہ کیا ویسے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوسرا طریقہ استدلال کیا؟ اللہ تعالیٰ مردار زمین سے کمپیئر کر کے کہا کہ جو زمین مر گئی، بارش برسا کے اللہ تعالیٰ جیسے زندہ کرتا ہے، اس کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، ویسے ہی مرے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تیسری دلیل اللہ کا تیسرا طریقہ استدلال یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دیگر بڑی بڑی مخلوقات کی پیدائش کا ذکر کیا۔ کیا ہے اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات؟ مخلوقات دو طرح کی ہیں،
نظر آنے والی، نظر نہیں آنے والی. نظر نہیں آنے والی مخلوقات فرشتے، جن ہیں، اور نظر نہیں آنے والی اللہ کا عرش ہے. ہاں، بقیہ اور اچھے آسمان ہیں، اس کے اوپر پے در پہ، اس کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. سمندر میں کئی مخلوقات ہیں، نظر نہیں آتی ہیں. ہاں، تو اللہ تعالی بڑی بڑی مخلوقات کو ذکر کیا کہ وہ رب العالمین جس نے بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا. کیا ہے بڑی مخلوق؟ نظر آنے والی کیا ہے؟ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، پودے، درخت، ہاں، سورج، چاند، ستارے، بڑی بڑی مخلوقات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جو ذات بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتی ہے، چھوٹے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. بغیر ستون کے اس آسمان کو کھڑا دیا. چھوٹی چیز ہم بغیر اس کو ستون کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ انسانوں کی طاقت مل جائے تو بغیر ستون کی چھوٹی چیز نہیں کھڑا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے پورے آسمان کو کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. اور اس کے اوپر 6 آسمان ہیں. اور نہ دکھنے والی مخلوقات میں عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق میں سے ہے. عرش کتنی بڑی ہے؟ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ اللہ کی کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان، 7 زمین ریگستان میں انگوٹھی یا کھلے میدان میں انگوٹھی کے برابر ہے. اور عرش کے سامنے کرسی وہی مقام ہے. تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے. فرشتے اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے. صرف کان سے لے کر کے کندھے تک کی مسافت بیان کی گئی ہے. عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی مسافت اتنی اونچی ہے، اتنی لمبی ہے. اللہ اکبر. تو جو ذات بڑی بڑی مخلوقات، عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ انسان کے ڈھانچے کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دے قرآن کریم میں فرمایا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ولم يعي بخلقهن، اور ان کو پیدا کرنے میں اللہ تھکا نہیں، اللہ نہیں تھکا. علی ان یحیی، بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا موتے کو دوبارہ مردے کو زندہ دوبارہ پیدا کرنا، اس پر وہ ضرور بضرور قادر ہے. انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے پر اللہ تعالی قادر ہے. الغرض، ہم قیامت کے دن پر ایمان پڑھیں گے تو اس میں کئی مراحل ہیں. سب سے پہلے سکرات الموت، موت کے سکرات کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. پھر عالم برزخ، قبر کی زندگی سے متعلق پڑھیں گے. پھر جو ہے قیامت کے قبروں سے اٹھنا اور قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق پڑھیں گے. پھر انشاءاللہ العزیز شفاعت کے متعلق پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. پھر مزید حوض کوثر، اور اسی طرح سے میزان، پل صراط، جنت، جہنم، یہ تمام امور پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ان تمام امور پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.